السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 4۔ شازمہ بیگم کا آپریشن باخیریت و عافیت ہو گیا تھا۔ ابیہا اور نیہا بہت خوش تھے۔ آج انہوں نے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آنا تھا۔ نیہا تمہیں جیسے جیسے سوپ کا کہا ہے بالکل ویسے ہی بنا لینا۔ میں بل کلیئر کر کے 3-4 بجے تک امی کو لے کر آ جاؤں گی۔ اوکے میڈم، اب آپ بے فکر ہو کر جائیں اور خیریت سے واپس آئے، نیہا شوخی سے بولی۔ ہاں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو۔ ابیہا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بیا تم نے اس روز تو ٹال دیا، مگر آج تو بتا دو تمہارے پاس اتنے لاکھ کہاں سے آئے؟ ابیہا یہی سب سوچ کر رہی تھی جب نیہا نے اس کے بیٹ کے بانتی پر بیٹھ کر پوچھا۔ ابیہا بھی یہ بات کہیں کسی سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے فوراً نیہا کو بتانے لگی۔ وہ اصل میں ابیہا نے اس سے دانیال ملک کے آفر سے لے کر اسی اجنبی مہرباں کی مہربانی تک کی تمام باتیں بتا دی۔ اب کہاں سے اتنے پیسے واپس کریں گے اور کس طرح؟ تم تو نام بھی نہیں جانتی ہو اس کا۔ نیہا الجھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اگر کوئی اتا پتا ہوتا تو کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر دیتی اور پھر کہیں جاب کر کے قسطوں میں اس کے پیسے لوٹا دیتی۔ پر اب بیا تم نے چیک پر ان کا نام نہیں پڑھا؟ نیہا نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ یہی تو غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں اس روز اتنی اپسیٹ تھی کہ بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے بینک سے کیش کروایا اور ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے جمع کروا دیے، اور اب یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اس شخص کو کیسے ڈھونڈوں گی۔ وہ پریشان سی بولی۔ ہم بینک سے پتہ کر لیتے ہیں، نیہا نے مشورہ دیا۔ مگر کیا کہوں گی میں کہ آج سے 20 یا 22 دن پہلے میں نے ایک چیک کیش کروایا تھا، پتہ نہیں کس کے نام کا، پلیز بتائے کیا نام لکھا تھا اس پر؟ ابیہا نے کرتے ہوئے اس کے مشورے کا مذاق اڑایا۔ تو پھر یہ کہ اپنے ننھے سے دماغ کو اتنا نہ تھکاؤ کہ وہ بالکل ہی ٹھوس ہو جائے۔ ابیہا نے بہن کی شکل دیکھ کر کہا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ نیہا نے منہ بسوڑ کر مکہ چیڑا۔ بہت عرصے بعد دونوں بہنوں کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ سمل بیٹا، اٹس یور روم ناؤ، بی فریش اینڈ ٹیک سم ریسٹ۔ میں چائے بھجواتی ہوں، گرینی مسکرا کر کہتی سمل کو زرار کے روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سمل نے چاروں اور نظریں گھما کر کمرے کی جائزہ لیا۔ اوہیں، کمرہ تو اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، اس نے ناک چڑھا کر تعریف کی۔ مجھے کیا اس کمرے سے اور کمرے والے سے؟ وہ کندھے اچکاتی واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر نکلی کہ کمرے میں زرار کو موجود پایا۔ وہ نظر انداز کرتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ زرار اس سے بے نیازی پر مسکراتا اس کے طرف بڑھا۔ ہاؤ آر یو مائی ڈیئر وائف؟ اس نے سمل کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس سے پوچھا۔ سمل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بنا جواب دیے پھر سے بالوں میں برش چلانے لگی۔ خفا ہو مجھ سے؟ پر کس بات پر؟ وہ اس کے انداز سے حیران ہوا۔ سمل ابھی بھی خاموش رہی۔ سمل، زرار نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ لکنگ نائس، تعریف کی گئی۔ اس تعریف پر سمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ تپ کر پوچھا۔ یس یو آر لکنگ سو پریٹی، زرار نے اس سے قریب کیا۔ کہاں سے لگ رہی ہوں پریٹی؟ وہ ابھی بھی تپی ہوئی تھی اسی جھوٹی تعریف پر۔ پرام ہیئر، زرار نے بوجھل سی آواز میں کہہ کر اس کے سیاہ دبوں کو بہت پیار اور آہستگی سے ہونٹوں سے چھوا۔ سمل کو اس سے اتنے بے باکی کی امید نہ تھی، اس لیے فوراً پیچھے ہٹی۔ آئی ایم ٹائرڈ کہتی ہوئی وہ جلدی سے بستر کے جانب بڑھی۔
पान स्वीटी टेक रेस्ट। जरार मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला गया। पीछे सिमल खुद को डिप्ट रही थी कि मुझे हरगिज इस शख्स की चालों में नहीं आना है, बल्कि मुझे तो इसके साथ। उससे आगे वो सिर्फ मुस्कुराई और कम्फर्ट मुंह लेकर आंखें बंद कर लिए। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था उन्हें इंग्लैंड आए हुए, मगर सिमल ने जरार को खुद के करीब नहीं आने दिया। वो जब भी ऐसी कोशिश करता, सिमल कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को बचा लेती। जरार उसके अंदाज से हैरान ज़रूर था, मगर फिलहाल खामोशी से जज कर रहा था कि सिमल ऐसा क्यों कर रही है। उन्हीं दिनों ग्रैनी ने उन्हें बताए बगैर उनकी मलेशिया की टिकट्स बुक करवाए और खाने के टेबल पर सरप्राइज आउट किया। ग्रैनी आप पूछ तो लेती, बिला वजह इतने पैसे ज़ाया किए। जरार पानी का ग्लास मुंह को लगाता बोला, जो पैसे मैं अपने खुशी से अपने बच्चों पर खर्च कर रही हूँ वो कैसे ज़ाया होगा भला। वो वैसे भी हनीमून पर शादी के शुरू दिनों में जाते हैं, फिर बेबीज़ आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों सिमल, मैं ठीक कह रही हूँ ना। ग्रैनी ने मुस्कुराकर सिमल को देखा। सिमल तो उनकी बात पर ही सर झुका गई थी। क्या जवाब देती। जरार ने एक नज़र उसके झुके सर को देखा और खड़ा हुआ। ग्रैनी, मैं पेशी की तरफ जा रहा हूँ। ओके चले जाओ, बट मलेशिया के लिए रेडी रहना, राइट। ओके। वो ग्रैनी के सर का बोसा लेकर मुस्कुराता हुआ निकल गया। सिमल बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या। ग्रैनी नोट तो कब से कर रही थी, मगर पूछा आज था। नहीं, मैं खुश हूँ। वो बमुश्किल मुस्कुराई। तो फिर तैयार हो कर रहा करो मेरी जान, अभी तो शादी के चंद दिन हुए हैं। मैंने तो सुना है पाकिस्तानी लड़कियां मेकअप के बहुत दीवानी होती है, मगर तुम तो बहुत सिंपल हो। देखो यही दिन है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के, मगर तुम लोग तो एक दूसरे से खींचे से रहते हो। क्या वजह जान सकती हूँ मैं। नहीं ग्रैनी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं। और मैं भी पहली दफ़ा घर वालों से इतना दूर आई हूँ, इसलिए एडजस्टमेंट में वक्त तो लगेगा। सिमल इक्ताई से बोली। आई नो डैड, एडजस्टमेंट में वक्त तो लगेगा, पर मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम मेरी वो बात मानोगे ना सिमल। ग्रैनी ने मान से पूछा। जी करे बात। वो फौरन बोली जैसे बात सुनकर जान छुड़वाना चाहती हो। सिमल, जरार मोहब्बतों के मामले में बहुत अनलकी रहा है। पैदाइश पर माँ चली गई और फिर आलम शाह के पाकिस्तान जाने से वो बाप से भी महरूम हो गया। मैं जानती थी ये सब, पर खुद की तन्हाई मिटाने को जरार अपने पास रख लिया। अपनी सारी ममता, सारी मोहब्बतें मैंने उससे पर लुटा लिए हैं, मगर फिर भी कुछ कमी सी है, और मैं चाहती हूँ वो कमी तुम अपनी मोहब्बत देकर पूरी कर दो। देखो मैं जिस एज में हूँ कभी भी चल बसूंगी, मगर चाहती हूँ कि मेरी बाद कोई हो जो बड़े मान से उससे चाहे, उसकी तन्हाई को समेटे, और वो कोई तुम ही हो सिमल। ग्रैनी मुस्कुराई। पता है सिमल, मैंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना सिखाया है, और तुम ये सब देखोगे भी उससे साथ रहकर। एक मर्द की लाइफ में हर औरत की मखसूस जगह होती है, माँ, बहन, बीवी और बेटी। और मेरे जरार ने ना माँ देखी और ना ही बहन। बीवी की सूरत में तुम आ गई हो, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो बेटी से भी नवाजा देगा। सिमल इंतहाई बेजारी से सब सुन रही थी। तुम देखना सिमल, मेरा जरार हर रिश्ते में कितना सिंसियर होगा। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत देगा, और मेरी रिक्वेस्ट है सिमल कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, वफा करना, और उसकी सारी तशनगोई को मिटा देना मेरी जान। तुम समझ रही हो ना मेरी बातें। ग्रैनी ने उसका हाथ थामा।
جی سمل نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ او تھینکس سویٹ گرل۔ گرینی نے مسکرا کر سمل کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ وہ آج زرار کو سمل کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ تم ریڈی ہو جاؤ، کچھ دیر میں باہر چلتے ہیں گھومنے، تم شاپنگ بھی کر لینا، زرار نے میگزین پڑھتے سمل سے کہا۔ وہ کل ملائیشیا آ چکے تھے، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں نہیں جانا تمہیں؟ میری مرضی، سمل نے کندھے اچکائے۔ ایک دفعہ اپنی مرضیوں کے لسٹ بنا کر دے تو تاکہ میں آگاہ ہو سکوں، زرار نے تھوڑے غصے میں آ کر کہا۔ دے دوں گی مگر ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ واٹس یور پرابلم گرل؟ اس کے انداز پر زرار نے چلاتے ہوئے میگزین چھونا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ جو تم کر رہی ہو؟ وہ کیا ہے تمہارے خیال میں؟ میں نے کہا نا مجھے ڈسٹرب مت کرو، سمل بھی لحاظ چھوڑتی چلائی۔ ڈونٹ بی شاؤٹ ایڈیٹ۔ زرار نے لابی میں کھیلتی ونڈوز بند کی۔ میں چلاؤں تو ایڈیٹ اور تم چلاؤ تو مہذب؟ ہاں سمل، واٹ از دس یار؟ تمہیں مجھ سے جو بھی ایشو ہے کلیئر کرو، یوں روز روز میری انسلٹ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ وہ ڈھیلا پڑا کیونکہ بلا وجہ غصہ کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ سکون، سمل نے دل میں کہا۔ سمل، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وہ اس کی چپ پر دوبارہ بولا۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کرتی، لاپرواہی سے بتایا۔ مگر میری پلنگ کی تو کرتی ہو۔ آئی نو ڈیٹ، ہماری کوئی لو میرج نہیں ہے جو ابھی سے ہم دونوں دھواں دار عشق و محبت میں گرفتار ہو جائے، مگر تھوڑی سی محبت کرنے کی، رومانس کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ شرارت سے کہتا سمل کے قریب آ رکا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا، سمل نے ناک چڑھایا۔ مگر مجھے تو ہے نا، زرار نے اس سے حصار میں لیا۔ پلیز زرار لیو می۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرار کا حصار مضبوط تھا۔ پلیز زرار، وہ تک کر منمنائی۔ نو مور پلیز ہنی مون۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس کے سیاہ شانوں کو چھو رہا تھا، بار بار دیوانوں کی طرح۔ وہ شاید اپنے اس عمل سے سمل کو ان دبوں سے ملنے والی تکلیف کو کم کرنا چاہ رہا تھا، مگر سمل کو اس کا چھونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر آج زرار نے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ وہ دونوں ملائیشیا میں 15 دن کا ہنی مون ٹرپ گزار کر واپس آ چکے تھے۔ زرار نے جا پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وقت ہمیشہ کی طرح بنا رکے گزر جا رہا تھا۔ سمل کے رویے میں بھی بہتری آ گئی تھی، اس سے زبان کا استعمال کم کر دیا تھا۔ اب وہ زرار کو کسی بھی عمل سے روکتی ٹوکتی نہیں تھی بلکہ اپنے رویے اور ایکسپریشن سے بھی بیزاری کا اظہار کرتی تھی، جس سے زرار کو شرمندگی کے ساتھ اکثر شبہ ہوتا کہ شاید سمل کو کوئی سائیکی پرابلم ہے جو وہ یوں زرار کے قریب ہونے پر اپنے ایکسپریشن سے اکتاہٹ شو کرتی ہے، جیسے زرار کوئی اچھوت ہو۔ انہی دنوں ایک روز پاکستان سے آنے والی کال نے سب کو پریشان کر دیا۔ فرحہ بیگم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ سمل نے جب سے فون سنا تھا رونے میں مصروف تھی۔ زرار اور گرینی مسلسل اسے حوصلہ دے رہے تھے، چپ کروا رہے تھے، مگر وہ راز و قطار روتی جا رہی تھی۔ زرار میں سنبھال لوں گی سمل کو، تم جاؤ اور پاکستان کی ٹکٹس بک کرواؤ جا کر۔ گرینی نے سمل کی ہچکیاں لیتے وجود کو سینے سے لگایا۔ جی گرینی میں جاتا ہوں۔ زرار 2 ٹکٹس بک کروا کر آیا تھا۔ وہ اور سمل فرحہ بیگم کے جنازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زرار نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ وہ 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ سمل کے بھائیوں بھابھیوں کا رویہ سمل کے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ سمل واپس انگلینڈ آ کر بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔
آخر سہیلی جیسی ماں چھوڑ گئی تھی، نہ بھرنے والا زخم مل گیا تھا اسے، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے اور یہ بڑے سے بڑا زخم بھرتا نہیں مگر مندمل ضرور کر دیتا ہے۔ زرار اور گرینی نے بھی ایکسٹرا توجہ دے کر اس سے نارمل کر ہی لیا تھا۔ فرحہ بیگم کی وفات کے بعد سمل کے دونوں بھائیوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا سمل سے، مگر سمل کو بھی ان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ خود بھی سنبھل چکی تھی۔ سمل وہ وارڈروب میں بزی تھی جب زرار نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد حصار باندھا۔ کیا کر رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس نے توڑی سمل کے کندھے پر ٹکائی۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ بڑبڑائی۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو مجھے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ زرار نے اس کی بکھرے لوٹے ہٹا کر گستاخی کی۔ زرار پلیز موقع تو دیکھ لیا کرو، ہر وقت کے رومانس سے تکتے نہیں کیا؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے کہاں ڈارلنگ، تم تکنے ہی کب دیتی ہو؟ وہ گمبھیرتا سے کہتا۔ اس کا رخ اپنے جانب موڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دروازہ ناک ہوا۔ کوئی ہے باہر؟ سمل نے جان چھوٹنے پر شکر کیا۔ دیکھتا ہوں مگر واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ وہ آنکھ مارتا دروازے کی جانب بڑھا۔ اوئے اور کوئی کام ہے نہیں؟ سمل منہ بناتی پھر سے وارڈروب میں بزی ہو گئی۔ زرار مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر فری ہو تو ابھی کر لیتی ہوں۔ گرینی نے اس سے چینل سرچنگ میں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ ڈیئر لیڈی، سٹ ہیئر۔ اس نے گرینی کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ زرار مجھے تم سے پی سی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پی سی کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں پی سی کے بارے میں کہیے۔ وہ متوجہ ہوا۔ زرار پی سی کا گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے منع کرو اس سے اور باہر ہی ملا کرو اس سے۔ ایسا کیا ہو گیا گرینی؟ وہ بات سن کر حیران ہوا۔ پہلے کی بات اور تھی زرار، مگر اب گھر میں تمہاری بیوی بھی ہوتی ہے، وہ اکثر تمہارے غیر موجودگی میں بھی آتا ہے۔ میں ایک دو دفعہ باتوں میں منع کر چکی ہوں مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور سمل کو بھی سمجھاؤ کہ وہ اس سے زیادہ میل جول مت رکھے۔ گرینی پلیز جو بھی بات ہے ڈائریکٹلی کہیے۔ وہ جانتا تھا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے جو گرینی اس طرح کہہ رہی ہے، ورنہ چھوٹی موٹی بات تو وہ خود ہینڈل کر لیتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس مجھے پی سی کا تمہاری غیر موجودگی میں آنا اور سمل کا اس کی آؤ بھگت کرنا پسند نہیں۔ گرینی نے سیدھی بات کہی۔ اوکے آئی ول ہینڈل۔ آپ پریشان مت ہو۔ زرار نے گرینی کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ان کے بوڑھے وجود کے گرد بازو پھیلائے۔ وہ گرینی کی بات پر ٹٹک۔ لائک، کمنٹ، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔